الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله الأزكياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سمعنا زیت شام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد قابل سال احترام ذوی الانتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم اجتماع سے اتحاد و یگانگت کے عنوان سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر آپ احباب چند لمحات کے لیے بیٹھنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو سارے تشریف فرما ہو جائیے، اور اگر ایسے آسان ہے تو فاتحہ۔ عزیزان گرامی قدر، اگر معاشرتی اقدار کو دیکھا جائے، معاشرہ دن بدن زوال پذیری کا شکار ہے، اخلاقی اقدار ان کا جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہماری عمر 35-36 سال ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جب باپ کھڑا ہوتا تھا تو بیٹا بیٹھنے کو بے ادبی محسوس کرتا تھا، پینتی کی طرف خود بیٹھ کر سرہانے کی طرف اپنے بابا کو بٹھاتا تھا۔ معاشرتی اقدار کا یوں جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا وقار معاشرے میں مجروح ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں اقدار گھٹتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے، حضور کے ذکر کی بات چھیڑی جائے، آقا کی نعتوں کی بات چھیڑی جائے، حضور کے نغمہ سرائی کا بات کی جائے، محافل میلاد کی بات کی جائے، عمروں کی ادائیگی کی بات کی جائے، حج بیت اللہ کی سعادت کی بات کی جائے، بابا یہ کام دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ محفلیں زیادہ ہو رہی، اقدار گھٹتی جا رہی، رونقیں بڑھتی جا رہی، قدرے زوال پذیری کا شکار ہے۔ بابا وجہ یہ ہے، ہم نے محفل تو کی، ہم نے ذکر تو کیا، ہم نے میلاد تو منایا، ہم نے جلوس تو نکالا، پر نبی آخر الزمان پیغمبر امن جانے جانا مصطفیٰ کی سیرت سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں فقط عوام کی بات نہیں کروں گا، میرے سمیت
محراب و منبر سے جہاں امن کی فضا کی آواز آنا چاہیے تھی، آج ہم پرزا ہو گئے، تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے۔ میں نے سرنامے میں آیت مبارکہ پڑھی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ میں نہیں چاہتا ان کلمات پر نور کو جوش خطابت کی نظر کر دوں۔ خالق لم یزل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ بولیے اس وقت کو، بولیے ذرا اس وقت کو۔ ابھی اس وقت کی جانب میں نے تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ بولیے ذرا کیا تھے، بولیے ذرا کیا تھے؟ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے کرم فرمایا۔ کرم کیسے فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کا بیج بو دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کے تصدق سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم جہنم کی آگ کے گڑے پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس سے تمہیں بچایا۔ وَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کا نور حاصل کر سکو۔ اب وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا وہ رسی کون سی ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد القرآن، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، حبل ممدود بین السماء والارض، جو آسمان سے لے کر زمین تک لٹک رہی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ کو تھام لو، اللہ تفرقوں سے تمہیں بچا لے گا۔ اور دوسری فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری آل اطہار اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا اللہ نے تفرقہ بازی سے بچا لیا۔ صاحبان وقار پھر اس نعمت کا ذکر کیا، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اور دشمنی کی کیفیت کیا تھی؟ سال ہر سال تلواروں سے خون ٹپکتا تھا۔ صاحبان وقار سال ہر سال ایک دوسرے کے گلوں کو کاٹا جاتا تھا۔ پانی پینے پلانے کی باریوں پہ لوگ تلواریں نکال لیا کرتے تھے۔ صاحبان وقار بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حکاز کی منڈیوں میں ماں کو فروخت کیا جاتا تھا، باغ کے گردن میں توپ ڈال کر جانوروں کی طرح ہانکا جاتا تھا۔ لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لائے، بددعا کے چہرے والے تشریف لائے، بدلیر کی زلفوں کے پیکر تشریف لائے، علم نشرہ کے سینے والے آقا آئے، میرے آقا نے محبت کا وہ جام کائنات کو پلا دیا کہ لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ آج ہماری زوال پذیری کا شکار ہماری آپسی لڑائیاں ہیں۔ میرے یہ بزرگ تشریف فرما ہے، پہلی بار اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جب جمعیت علماء پاکستان سیاست کے میدان میں آئی، تاریخ اٹھا کے دیکھے، رب کعبہ کی قسم ہے برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے دوسرے نمبر پر سب سے بڑی قوت بن کے ابھری، لیکن لوگوں کو وہ قوت بھائی نہ کیا کیا؟ اسی جمعیت علماء پاکستان کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک کو آج بھی زمانہ نورانی گروپ سے کے نام سے یاد کرتا ہے، دوسرے کو عبدالستار نیازی کے گروپ سے یاد کرتا ہے۔ سید کاظمی شاہ صاحب آپ کوششیں کر رہے تھے دونوں کو بٹھا دیا جائے، کسی نے تہمت لگا دی۔ کاظمی شاہ صاحب کا دل ہے اتحاد امت کے بعد دستار ان کے سر پہ سج جائے۔ آپ نے بھرے مجمع میں کہا، فرمایا مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے اگر امت متحد ہو جائے میں کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں مسلک حق اہل سنت پوری ملت میں قوم بن کے ابھرے۔
آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم ریشہ دوانیوں کا شکار ہیں، آج ہم لیگ پولنگ کا شکار ہیں۔ صاحبان وقار یہ پیغام لے کر جائیں، پیغام امن ہے، امن والے لجپال کریم آقا کے یوم میلاد پر آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدارا تحریک بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، اپنا بابا بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، اپنا قائد بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، اپنا شیخ بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، اپنا پیر بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے۔ اگر آج بھی امن چاہتے ہیں، مولوی کے دین سے نکلے، داتا قلب بخش کے دین کو اپنائے، جو پیغام داتا نے دیا وہی پیغام میرے علی نے دیا، وہی پیغام پیر سیال نے دیا، وہی پیغام معین الدین چشتی نے دیا، وہی پیغام میرے سیدی ضیاء الامت نے دیا۔ آپ ضیاء قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیں، تعارف میں کہیں پہ اختتام پہ یہ ملتا ہے ڈسٹرکٹ جیل سرگودا۔ ہم نے اپنے سادہ کرام سے پوچھا، حضور ضیاء قرآن تفسیر ہے قرآن کی، یہ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ختم نبوت کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، آقا کی عزت کے لیے آج دیانتداری سے بچائے کس لیے نکلے ہیں؟ کیا باپ دادا کے لیے نکلے؟ کیا بھائی کے لیے نکلے؟ کیا دوست کے لیے نکلے؟ کیا یار کے لیے نکلے؟ نہیں، ہم بمانگے تو حل کہہ سکتے ہیں، ہم آج مصطفیٰ کے لیے نکلے۔ ہاتھوں سے بولے سبحان اللہ۔ پوچھا حضور یہ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا کا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا ضلع سرگودا میں سب سے پہلے جیل بھرت تحریک کا جب آغاز ہوا تو مصطفیٰ کی حرمت کے لیے کرم شاہ سارے سے آگے تھا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر نبی کی عزت کا ہوکہ دے کر یہ پیغام دیا ہے، سارے رشتے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی حرمت پہلے ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹمرو میں کہا جائے بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان، کامل میرا ایمان، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آخر میں التجا کرنا چاہتا ہوں، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے شہر کا یہ ماحول بن چکا ہے، سکرین شاٹ لیا مقتدر شخصیت کو بھیج دیا، سکرین شاٹ لیا کسی مقتدر شخصیت کو بھیج دیا، اس فتنے کی پاداش میں سوال اٹھایا گیا کہ ابو ذر غفاری کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ بابا میں یہ بانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں، ہم نے 3 روزہ قافلے میں سفر کر کے منبر کو نہیں سنبھالا، مصطفیٰ کی غیرت کا سودا کرتے ہوئے 10 سال تعلیم حاصل کی، 12 سال میدان عمل میں کام کیا۔ آپ جانتے ہیں جب بھی ہوکہ دیا مصطفیٰ کی عزت کا ہوکہ دیا، آقا کے صحابہ کی عزت کا ہوکہ دیا، حضور کی آل کا ہوکہ دیا، حضور کی آل سے محبت کا ہوکہ دیا۔ عزیزان کرام قدر، اگر ہم ایسے ہی پرزہ ہوتے رہے تو پھر وہ وقت دور نہیں۔ حضرت مظفر مارسی نے کہا تھا، آپ نے دل کے پھولوں کا ذکر کیا اور حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اگر امت کی کیفیت کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ریوڑ جو بھیڑ بکریوں کے تھے ان سے بھی اب تر سے اب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں آج بھی اگر بقا چاہتے ہیں اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہوگا، امن کی فضا کو قائم کرنا ہوگا، حضور کے امن کے فیض سے پیغام لے کر معاشرے کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں یہ دستار سلامت رہے، یہ جبے سلامت رہے، یہ عزتیں سلامت رہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ عزتیں در مصطفیٰ کا صدقہ مجسر آئی۔ آخر میں التجا کرنا چاہتا ہوں، اگر آج کوئی قطبہ سے پوچھے، ولید سے پوچھے، شیبہ سے پوچھے، تم نے تو بڑا نیڑے ہو کے دیکھا تھا، ایمان کیوں نہ لائے؟ اور جب قبر میں گئے ہوں گے میرا وجدان کہتا ہے
जब उनसे पूछा गया होगा मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पुकार उठे होंगे हैहाता ला अदरी, हैहाता ला अदरी, हैहाता ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं पहचानता। वो बाबा नहीं पहचानते तो ओजड़ियां किस पे डाला करते थे, अगर नहीं पहचानते तो कांटे किसकी राहों में बिछाया करते थे, अगर नहीं पहचानते कमान के साथ सर किसका जख्मी करते थे, अगर नहीं पहचानते ताइफ की वादी में लहू लुहान किसे करते थे। लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद जब आमर चीमा की सूरत में मुस्तफा का आशिक कब्र में गया होगा, सवाल हुआ होगा मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो आपने पता है क्या कहा होगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब इस पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हम हुजूर की हर निस्बत की तकरीम करने वाले हैं, इसलिए कि ये इज्जतें हमारी नहीं आमना के लाल की अता करता है। आप में से न किसी शख्स को कहूँ अपने सर के बालों को गिन के दिखाएं, बड़े मजमे में सबको पता बताएं, गिन सकते हैं? बोलिए जरा, गिन सकते हैं? गिन सकते हैं? शुमार कर सकते हैं? अगर आप सर के बालों को नहीं गिन सकते, दरख्तों के पत्तों को नहीं गिन सकते, रेत के जर्रों को नहीं गिन सकते, पानियों के कतरों को नहीं गिन सकते, तो फिर ये अकीदा लेके जाए जो मुस्तफा की सूरत में अल्लाह ने आप पे मुझ पे एहसान किए हैं। रब्बे काबा की कसम है हमारे वजूद के बाल थोड़े हैं, आमिना के लाल के एहसान ज्यादा है। भाईजान के क्या के करीब यकीन माने, मैंने किबला चाची की फतेह मोहम्मद को ना कॉल करके मैंने उनसे दुआएं ली और मुबारकबाद दी। मैंने कहा आपके शाह के करीब के लगते जिगर, आपने जो माह मुहर्रमुल हराम में गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह की इज्जत की कसम है आज भी उसकी लज्जत नसीब हो रही है। आपने एक जुमला बोला था, जुमला क्या बोला था? आपने फरमाया था अगर करबला न होती, ये मेरा जुमला नहीं, एक सैयद बादशाह का है, चूड़ा शरीफ का फैजान है। फरमाया अगर करबला न होती जमाना मुस्तफा की आल को भूल चुका होता। आज लोगों को धड़ेबाजी का शिकार कर दिया गया, कोई अली अली करता है कहा जाता है ये राफसी हो गया, कोई इमाम हसन मुस्तफा का नाम लेता है कहा जाता है राफसी हो गया, कोई इमाम हुसैन का नाम लेता है कहा जाता है राफसी हो गया। मेरे दोस्त कह रहे थे आपने जिस तंजीम की सदारत ली है लोग उसे बदअकीदा कहते हैं। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी सोच सलामत। लोग तो कहते हैं नसीरुद्दीन का भी अकीदा ठीक नहीं था, लोग तो कहते हैं करम शाह का अकीदा ठीक नहीं था, लोग तो कहते हैं नूरानी साहब का अकीदा ठीक नहीं था। और मैंने कहा तू कहां से अकीदा लेके आ गया कि तूने खुद रजिस्टर हाथ में पकड़ा है, लोगों को अहले सुन्नत से भी खारिज कर रहे हो, दीन से भी खारिज कर रहे हो। खुदा के लिए होश के नाखुन ले और अमल का पैगाम मुआशरे को दे। बाना पड़ी तो बीवी का मत्था सड़िया, आज ये वबाल इसी वजह से है। हमारे दोस्त मुफ्ती इकरामुल्लाह ज़ाहिद साहब आप फरमाते हैं कभी सोचा आपने इमाम के मुआशरे में वक़्त क्यों नहीं, इमाम की मुआशरे में इज्जत क्यों नहीं, इमाम को मुआशरे का छठा कमी क्यों कहा जाता है? आप फरमाते हैं ढेर सारी वजूहात होगी, सबसे पहली बड़ी वजह यह है ये मुसल्ला मेरे मुस्तफा का था। बोल दे सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला मेरा मुस्तफा का था। आप फरमाते हैं पहली नाइंसाफी ये की गई उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी से बेबेरा लोगों को हमने इस मुसल्ले का वारिस बना दिया और आज खमियाजा आप भी भुगत रहे हैं, खमियाजा मैं भी भुगत रहा हूं। भाई मेरा अकीदा सुनना चाहते हैं तो बाबांगे दोहल कहने लगा। यजीद के हक में जिसके दिल में रत्ती बराबर भी नरमी है, हमारा उसके साथ ना आज तल्लक है ना हमारा कल ताल्लुक है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत
آپ سے